اور ایک اور جو بات ہے حسن ظن پیدا کرنے والی، وہ بڑی مزے کی ہے. بتائیں یا آگے چلیں؟ وہ اس لیے کہ اس بات کو پڑھ کے واقعی بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. پہلی بات کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے فرشتے روزانہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو ہر مومن کا فرشتوں کی دعاؤں میں حصہ ہوتا ہے. ہر بندے کا، جو مومن بندہ ہے، روزانہ کن دعاؤں میں حصہ ہوتا ہے؟ تو اگر معصوم فرشتے کسی کے لیے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ قبول فرمائیں گے. چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. تو ہمارے اکاؤنٹ میں روزانہ جہاں جہاں سے خیر کا حصہ آ رہا ہے نا، اس میں سے ایک فرشتوں کے اکاؤنٹ میں سے روزانہ ٹرانسفر ہوتی ہیں نیکیاں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اہم بات ہے، اس لیے میں نے کاؤنٹر کوشچن پوچھا کہ تاکہ آپ لوگ ذرا سوچیں اور متوجہ ہوں، پوائنٹ کو سمجھیں. تو اپنی نیکیوں کو تو ایک طرف رکھ دو نا کہ ہمارے عمل ٹھیک ہے، اس حالت اس قابل ہی نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں. لیکن جو ہمیں باہر کے اکاؤنٹ سے آ رہی ہیں نیکیاں، وہ تو پکے اکاؤنٹ ہے نا. اب ان میں سے ایک اکاؤنٹ کون سا ہے؟ فرشتوں کا. فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ اللہ تعالی نے کی. اللہ نے اپنے کلام میں بتلا دیا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. تو ایک تو اس اکاؤنٹ سے نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. دوسرا اکاؤنٹ آدم علیہ السلام کا، ان کے اکاؤنٹ سے بھی نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور پہلا حج کیا، جو تاریخ انسانیت کا پہلا حج تھا، آدم علیہ السلام بجا لائے. تو انہوں نے اس وقت کہا یا رب قد قضیت نسکی فما لیا، میں نے آپ کا فریضہ ادا کر دیا، حج کر لیا، اب اس پر مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ سَلْنِي يَا آدَمُ مَا شِئْتَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام، آپ نے فریضہ ادا کیا، اب آپ مجھ سے مانگیے جو مانگتے ہیں. قال، تو انہوں نے اس وقت دعا مانگی اسألک ان تغفر لی تغفر لی ولولدی. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی بخش دیجئے اور جتنی میری اولاد ہوگی سب کو بخش دیجئے. تو مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی یہ دعا قیامت تک آنے والے آخری ان کی جو اولاد ہوگی اس تک ہوگی. تو ان کے اکاؤنٹ سے بھی ہمیں نیکی ٹرانسفر ہوگی یا نہیں؟ کیوں جی؟ تو فرشتوں سے بھی ہوئی، اور کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. اب آگے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اور تصدیق قرآن نے کی. کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگی، ہر مومن مرد اور ہر مومن. تو ہمارا حصہ ہے نا ایمان کی وجہ سے. کیوں جی؟ ہے نا؟ یہ شک ہے؟ کوئی شک والی بات ہی نہیں. یہ شک کی بات نہیں، یہ پکی بات ہے. پکی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ،
اور نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو دیکھیں قیامت تک کے لیے دعا ہے نا, تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں حصہ ہے. اب ایک بندے کا انبیاء کی دعاؤں میں حصہ ہو تو کیا وہ سوچتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ اولیاء کی دعاؤں میں حصہ ہو تو بندہ جہنم میں نہیں جاتا. یہ تو انبیاء کی بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں حصہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہر دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ ہوا نا ایمان والوں کا. پھر جتنے دنیا میں ایمان والے ہیں ہر ایک کی دعا میں ہمارا حصہ ہے. جتنے دنیا میں ایمان والے گزرے یا آئندہ آئیں گے ہر ایک کی دعا میں ہمارا حصہ ہے. وہ کیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو ہم فوت ہوں گے تو جتنے بعد میں آنے والے ہوں گے ان کی دعاؤں میں ہمارا. تو بھئی فرشتوں سے سلسلہ شروع ہوا, ان کی دعاؤں میں حصہ, آدم علیہ السلام کی دعا میں حصہ, نوح علیہ السلام کی دعا میں حصہ, ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں حصہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں حصہ, اور جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے ان سب کی دعاؤں میں حصہ. اب بتائیں جب اتنوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کیا اللہ کی رحمت سے یہ گوارا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں بھیجے گا؟ یقیناً دل میں حسن ظن آتا ہے میرے مولا یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ آپ نے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے. آپ نے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے, تبھی تو آپ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. لہذا مومن اپنی طرف سے گناہوں سے بچے مگر حسن ظن بھی رکھے کہ اب قبول ہو جائیں گی نیکیاں. یہ خوبصورتی ہے نا شریعت کی کہ صرف ایک ہی طرف نہیں لے کے گئے ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن, مر گئے مر گئے مر گئے. شریعت میانہ روی کو پسند کرتی ہے, اعتدال کو پسند کرتی ہے. ایک طرف کہا اتنے ڈرو کہ ہماری نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی, اور دوسری طرف کہا کہ صرف جلال ہی نہیں اس کے پاس جلال بھی ہے, جمال بھی ہے, اور جمال ایسا کہ اتنی امید کرو کہ جب کلمہ پڑھ لیا اب جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. تو یہ چیز انسان کے اندر حسن ظن پیدا کرتی ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ مومن کی ایک اچھی صفت ہے.